کے بعد کہ مدد اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ کسی اور کی عبادت کرے، اس لیے اللہ نے شرک کو ناقابل معافی قرار دے دیا. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے. تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. دیکھیں اللہ نے انسان کے ساتھ کیا مہربانی کی. ہر جانور، ہر پرندہ دانا چگنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے سر جھکاتا ہے. آپ کبوتر کے سامنے دانے ڈالیں سر جھکائے گا، خرگوش کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، گائے بکری بھینس کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، جس کو بھی کھانا ڈالیں وہ شیر کو کھانا ڈالیں وہ سر جھکائے گا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. فرمایا میرے بندے تیری پیشانی میرے سامنے جھکتی ہے، اب یہ غیر کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے. ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے، ہم اپنا منہ کھانے تک نہیں پہنچاتے، کھانا ہمارے منہ تک پہنچ جاتا ہے. تو جس پروردگار نے کھانے کے لیے بھی ہمارے سر کو جھکنے کا موقع نہیں دیا، وہ عبادت کے لیے کہیں جھکنے کے لیے کیسے گوارا کر لے گا. اس کے لیے پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی. اب جب پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو مدد بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ مدد فرماتے ہیں ہر بندے کی. ہم بھی صبر بن جاتے ہیں اور جلدی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دل کی گہرائیوں سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرتا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما. جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ ضرور مدد فرمائیں گے. اب آپ بتائیں قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے یا اللہ میں تو آپ کو مدد کے لیے پکارتا رہا، آپ نے تو مجھے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا. اللہ کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ میں نے پکارا تھا اور مجھے تو جواب نہ ملا. چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے. وہ دعائیں بھی سن لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ. اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں. کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا. چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے. یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں. وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے
کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں، اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی
کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا، لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو، انبأتکم، میں تمہیں بتا دوں، اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے، وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ، اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے حل احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا، فیقولون، ایمان والے جواب دیں گے نعم یا ربنا، اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، اداس ہوتے تھے اور آپ کو ملنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ فیقول لما، اللہ پوچھیں گے کہ کیوں ملاقات مجھ سے کرنے کی تمہیں تمنا تھی، فیقولون، وہ جواب میں کہیں گے رجونا عفوک ومغفرتک، اللہ ہمیں آپ سے مغفرت اور معافی کی امید تھی۔ فیقول، اللہ فرمائیں گے فقد اوجبت لکم عفوی ومغفرتی، میں نے اپنے عفو اور مغفرت کو تم پر واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے کہ وہ میرے پر مہربانی فرمائے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسی بات کو بہانہ بنا کر گناہ معاف کر دیں گے۔ اور آج کی مجلس کی آخری حدیث مبارکہ، اس کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رجف قلب المؤمن فی سبیل اللہ تحطت خطایاہ کما یتحط عزق النخلۃ ای ثمارها، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے راستے میں کپ کپانے لگے تو اس کی خطائیں ایسے جھڑتی ہیں جیسے کہ تیز ہوا کے چلنے سے کھجور کے خوشے گر جاتے ہیں، یعنی درخت سے پھل گر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کے چلنے سے، ایسے جس بندے کا دل اللہ کی عظمت کو سوچ کے کپ کپایا، اللہ کی خوف سے کپ کپا گیا، اس کے گناہ اسی وقت جھڑ جاتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ کہ آپ شام کو سونے سے پہلے، یعنی مصلی پہ جب نماز مکمل کریں تو ایک عادت بنا لیں کہ پوری دن کے جو اعمال ہیں ان کو ریویو کریں۔ آج میں نے کیا کیا،
کون سے اچھے کام کیے اس پہ دل میں الحمدللہ پڑھ لے، شکر ادا کریں، اور مجھ سے آج کون سی غلطیاں ہوئیں، کہاں میں نے بد نظری کی، کہاں میں نے بے پردگی کی، کہاں میں نے غیبت کی، اور جو جو گناہ اس دن سرزد ہوئے، کہاں میں نے جھوٹ بولا، کہاں کیا گناہ سرزد ہوا، تو ان تمام گناہوں کو سوچ کر اپنے دل میں نادم ہوں، استغفار کریں، اور اگر آپ کا دل ندامت سے کپ کپا اٹھے گا، اس عمل پر سارے دن کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کو عادت بنا لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے لوگ تو اپنا منہ صاف کر کے سو لیتے ہیں، عورتیں بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ سونے سے پہلے ٹوتھ برش کرنا بڑا ضروری، تاکہ صاف دانتوں کو لے کے سو۔ اگر صاف منہ کو لے کے سونا اتنا اہم ہے تو صاف دل کو لے کے بھی تو سونا اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم موقع موقع کی دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ سے اس کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی
اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نماز کے باہر تو ذکر پہ محنت نہیں کرتے کہ وساوس دور ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتر گئے تو بس جی ہم انشاءاللہ وساوس کے بغیر نماز پڑھ لیں گے۔ وہ پہلے منٹ میں ہی شیطان ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا۔ اور کئی تو ایسا خود بتاتے ہیں کہ قیام میں کھڑے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہاں توجہ جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ذکر بتایا گیا، مسنون دعائیں بتائیں گئیں، اصل میں یہ نماز کی پریپریشن ہے۔ تو رنگ سے باہر محنت کریں، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردود بھاگ جائے گا، اور آپ سکون سے اللہ پاک کے سامنے تسلی کی چند رکعت ادا کر سکیں گے۔ تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ اور پانچویں چیز فرمائی کہ خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑنے میں ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور آنسو تو بہائے گناہ نہ چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہے۔ جب خوف ہوتا ہے تو بندہ پھر دور ہٹتا ہے اس کی۔ آپ دیکھیں سانپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کبھی ہاتھ لگایا آپ نے؟
کہ جی کتنا بہترین ڈیزائن بنا ہوا ہے اور کتنی اس کی جو ہے نا ملائم سکن ہے، ذرا پکڑ کے تو دیکھو گے کہ نا بھائی نا. ہم کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ہمیں خوف ہوتا ہے، بجلی سے دور جاتے ہیں، سانپ سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا. اسی طرح جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو بندہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے. ایک اور نقطہ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے خوف. حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو اور خوف کہتے ہیں باہر کے صدمے کو. تو حزن انسان کو کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے. غمزدہ ہو بندہ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. بیٹا فوت ہو جائے، نہ ماں کھائے گی نہ باپ کھائے گا کھانا، وہ جی دل ہی نہیں چاہتا. کاروبار میں نقصان ہو جائے، کھانے کو دل نہیں چاہتا. طالب علم فیل ہو جائے، کھانے کو اس وقت دل نہیں چاہتا. بیوی کو خاوند ڈانٹ ڈپٹ کے چلا جائے، کھانے کو دل نہیں چاہتا. تو مقصد یہ کہ حزن کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. مشائخ نے لکھا خوف خدا کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. جس طرح حزن کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے، اس طرح خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتا ہے، خود بخود گناہوں سے وہ بچتا ہے. تو خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے میں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا عالم وہ کہ جس کو باتیں بڑی آتی ہوں. نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں. کیوں؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا. یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے کہ گناہوں کی مضرتیں اس پر زیادہ. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو گناہوں کو چھوڑنا یہ خوف کی زینت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے. کوئی طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کو عاجز بن کے رہنا چاہیے. اگر عاجزی نہیں ہوگی تو علم بھی حاصل نہیں ہوگا. حضرت علی عنہ فرماتے تھے لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر. جو حیا شرم کرتا بہت ہو یا بہت زیادہ تکبر کرتا ہو، اس بندے کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. اس لیے حدیث پاک ہے، نبی السلام نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو. یعنی ان کے سامنے تم چھوٹا بن کے رہو، ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہو. اس سے تمہیں علم حاصل ہوگا. علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو علم کے اندر بھی بلندی ہے. اب ایک نقطے کی بات طلباء کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں. علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہار گئے نا، اور سجدہ کیا انہوں نے. تو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاشیاء تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو. تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں. بات عجیب لگے گی مگر ہے حقیقت. سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے مما علمہ کا، جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیجئے. تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں، اور علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سرنگوں. چنانچہ کتنا مار ایسا ہوا کہ علماء کے انتظار میں وقت کے بادشاہ ایک ایک گھنٹہ انتظار میں رہتے تھے. درس حدیث ختم ہوتا تھا تب ان کے ساتھ مسافہ کیا کرتے. تو علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سرنگوں. ساتویں چیز فرمائی کہ علم کی زینت حلم میں ہے. علم کی زینت حلم میں.
اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم حاصل عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حلم بھی اپنے اندر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے علم کو اور حلم کو ایک جگہ پر اکٹھا ذکر فرمایا. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے. اور واقعی یہ بات بڑی عجیب ہے. ہم تو غلطی معاف کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں غلطی کی پوری سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کو اس وقت بھی جانتے ہیں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ آ کے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ حلم کا معاملہ فرما دیتا ہے. تو علم کے ساتھ حلم کا اکٹھا ہو جانا یہ عجیب نعمت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو علم کی بھی انتہا دی تھی اور حلم کی بھی انتہا دی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور نبی علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے اور منع کر دیا تھا کہ نہ بتانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اب ذرا غور کیجئے کہ جن کے بارے میں رب نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے بعد انٹریکٹ کرتے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حتیٰ کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اس کو کفن کے لیے عطا فرمایا، اس میں اس کو کفن دو. اللہ اکبر. اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ. یا اللہ، اللہ اکبر. حالانکہ پتا تھا کہ یہ منافقین کا سردار ہے. کتنا بڑا ظرف ہوگا. تو علم کے ساتھ حلم کا ہونا یہ عجیب بات ہے. ہمارے اکابر جتنے بھی گزرے ان سب کے اندر علم بھی تھا اور حلم بھی تھا. چنانچہ مختصر بات ذرا کرتا ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے، قاضی القضاء. تو ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ جو مسئلہ فوری ازبر نہیں نہ ہوتا تھا اور کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہہ دیتے لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. وہ آج کل کے عام بندے کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جو چاہو مسئلہ پوچھو، سوچ کے جواب دے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ ٹھیک دیا یا نہیں دیا. وہ چیف جسٹس تھے، اور جب کوئی مسئلے کو تازہ اس کو تکرار نہ ہوتی یا اس جزی کے اوپر کوئی سامنے فوری بات نہ ہوتی تو کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا. اب ایک دن ایک نوجوان مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لا ادری. اس کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگا کہ تنخواہ تو آدھے خزانے کے برابر لیتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری. نوجوان کہنے لگا کہ تنخواہ تو لیتے ہیں آدھے خزانے کے برابر اور جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری. جب اس نے یہ کہا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمانے لگے بھائی یہ تنخواہ مجھے ملتی ہے میرے علم کی وجہ سے. اگر یہ تنخواہ میری جہالت کی وجہ سے ملتی تو پورے خزانے سے بھی زیادہ ملا کرتی. وہ بچے نے پاؤں پکڑ لی، حضرت مجھے معاف کر دی. علم ہو تو پھر حلم بھی ایسا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم جو دیندار کہلاتے ہیں حلم نہیں ہے آپس میں. ایک مسجد ہے، اس کے دو نمازی ہیں، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، الجھ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی لگ پلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اندر اندر ایک سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے. مومن کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اگر علم عطا کرے تو علم کے ساتھ حلم بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا حلم عطا فرمایا تھا. ایک حدیث مبارکہ سنا کے بات مکمل کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. یہود کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا زید بن سعنہ. وہ مسلمان ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. انہوں نے اپنا واقعہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو سنایا اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو آگے روایت کیا. یہ یہود کے عالم بھی تھے اور بڑے امیر بھی تھے. اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا کثرت کے ساتھ. چنانچہ وہ کہتے ہیں زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین.
کہ میں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے نبوت کی ساری علامتیں ان میں نظر آ گئیں سوائے 2 علامتوں کے، لم اخبرہما منہ، وہ 2 علامتیں مجھے نظر نہ آئیں۔ کون کون سی علامت تھی لکھی ہوئی تورات اور انجیل میں؟ کہ یسبق حلمہ غضبہ، کہ وہ آخری پیغمبر جو ہوں گے ان کا حلم ان کے غضب کے اوپر غالب ہوگا، ایک تو یہ نشانی تھی، اور دوسرا ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، کہ ان کے ساتھ کوئی جتنا جہالت کا معاملہ کرے گا ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے ساری علامتیں نظر آ گئیں سوائے ان 2 علامتوں کے۔ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی اپورچونٹی ملے اور میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں اور ان کو غصہ دلا کے دیکھوں کہ ان کا حلم کتنا ہے اور ان کا غضب کتنا ہے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں قال فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الایام من الحجرات، نبی الاسلام ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ومعہ علی بن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب عنہ ان کے ساتھ تھے، فاتاہ رجل علی راحلتہ کالبدوی، ایک بندہ اپنی سواری پر آیا جیسے بدو ہوتا ہے دیہاتی بندہ، وہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر آیا، فقال، اور یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہوئے، وقد اصابتہم سنۃ وشدۃ، اور ان کو فاقہ، تنگ دستی، قحط سالی نے گھیر لیا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت، اگر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں پہنچا دوں گا، ان کی مدد ہو جائے گی۔ فلم یکم معه شیء، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی اس وقت نہیں تھا۔ فدنوت منہ، زید کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سچویشن دیکھی نا تو میں نے کہا بڑا اچھا موقع بن رہا ہے، فدنوت منہ، میں ان کے قریب ہو گیا، فقال، اور میں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت ان تبیعنی تمرا معلوما من حائط بنی فلان الی اجل کذا و کذا، کہ اگر آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں اس ریٹ پر بیچنے کا سودا کرتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی دے دیتا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے ایک رائے پیش کی، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے نا، تو آپ میرے ساتھ ڈیل کر لیں کہ فلاں باغ کی کھجوریں اس ریٹ پہ دیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس ابھی پیمنٹ دے دیتا ہوں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی، نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا، ولیکن ابیعک تمرا معلوما الی اجل کذا و کذا، یہ جو تو نے باغ کی شرط لگائی ہے نا، کنڈیشن، اس کو ختم کر، ہاں میں اتنے ریٹ پر تمہیں اتنی کھجوریں فلاں میعاد تک دے دوں گا، موٹی بات کرو۔ کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں تھا، فقلت نعم، میں نے کہا بہت اچھا، فبایعنی وآتیتہ 80 دینارا، اب ڈیل طے ہو گئی اور میں نے 80 دینار ادا کر دیے۔ فآتاہ الرجل، نبی علیہ السلام نے وہ 80 دینار اس بندے کو دے دیے کہ تم جا کے ان لوگوں کو دے دو جن کے اوپر قحط سالی کا معاملہ تھا۔ قال زید، زید کہتے ہیں، فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثۃ، وہ جو ڈیٹ متعین تھی نا، ڈیڈ لائن تھی، اس میں ابھی 2 دن یا 3 دن باقی رہتے تھے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، نبی علیہ السلام انصار کے کسی بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے، ومعہ ابو بکر، اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر، عثمان، فی نفر من اصحابہ، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، ابو بکر و عمر و عثمان سب ساتھ تھے۔ فلما صلی علی الجنازۃ اتیتہ، اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور پبلکلی سب کے سامنے، فاخذت بمجامع قمیصہ وردائہ ونظرت الیہ بوجہ غلیظ، میں نے نبی علیہ السلام کو کرتا اور تہبند کے جمع ہونے کی جگہ، یعنی یہ جو ہوتی ہے نا کمر
ران کی یہ جگہ جہاں دونوں اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ سے آ کے میں نے سب کے سامنے یوں زبردستی پکڑ لیا، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، اور بڑا غصے والا چہرہ بنا کے میں نے ان کی طرف دیکھا، ثم قلت، پھر میں نے کہا، الا تقضی یا محمد حقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا حق کیوں نہیں دیتے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمتکم یا بنی عبد المطلب لسیء القضاء مطل، اے بنی عبد المطلب کی اولاد، میں نے تم جیسا قرضے میں ادا کرنے میں سستی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک تھا علیحدگی میں مانگنا، ایک ہے لوگوں کے سامنے، اور مانگنے سے پہلے کپڑے پکڑ کے کھینچا اور غصے کی نظر بنا، غصے کا چہرہ بنا کے دیکھا، اور پھر کیا، ابھی تو 3 دن باقی ہیں، وہ کہتے کہ میں نے کہا تم میرا حق کیوں نہیں دیتے، اور ساتھ قسم کھا کے ان کو خاندانی تانا دیا، اس لیے کہ عربوں میں خاندانی تانا دینا تو زندگی موت کا مسئلہ ہوتا تھا، عرب برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی ان کو خاندان کا تانا دے۔ اس خدا کے بندے نے خاندان کا تانا دیا، اللہ کی قسم بنی عبد المطلب کی اولاد تم قرضے کو ادا کرنے میں سارے کوتاہی کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ قال، زید کہتے ہیں، فنظرت الی عمر، اچانک میری نظر جو عمر لانو پر پڑی، وعیناہ تدوران فی وجہہ، اور عمر لانو کی نگاہیں تو میرے چہرے کے اوپر گڑی ہوئی تھیں، وہ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ عاشق تھے اور محب محبوب کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو عمر لانو کی نگاہیں اس طرح تھیں۔ وہ کہتے ہیں، ثم قال، عمر لانو مجھے کہنے لگے، ای عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ ما اسمعو، تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے جو الفاظ میں سن رہا ہوں، فوالذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات کی جس نے نبی علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا، لولا ما احاذر فوتہ لضربت سیفی رأسک، اگر مجھے تیرا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا کہ تجھے قتل کر دیں گے تو تیرا حق ہے تجھے دینا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا۔ یہ عمر لانو نے کہا، برداشت کیسے کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مس بہیو کرے؟ تو عمر لانو کی رگ فاروقی پھڑک گئی اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو کہ جو میں سن رہا ہوں، اگر مجھے تمہارا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی عمر فی سکون وتبسم، اور رسول اللہ علیہ وسلم عمر لانو کی طرف بڑے سکون اور بڑے تبسم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، انا وہو الی غیر ھذا منک احوج، میں اور یہ تیرے کسی اور رویے کے مستحق تھے، ان تأمرہ بحسن الاقتضاء وتأمرنی بحسن القضاء، تو اسے سمجھاتا کہ بھائی ڈیمانڈ کرو تو ذرا سلیقے سے مانگو، اور مجھے کہتا کہ جی جب دینا ہی ہے قرضہ تو وقت سے پہلے ادا کرو، تو اسے بھی سمجھاتا اور اے عمر مجھے بھی سمجھاتا۔ یا عمر اذهب، اذهب یا عمر، عمر جاؤ، فقضہ حقہ، اس بندے کو جو اس کا کھجوریں بنتی ہیں وہ جا کے دے دو، وزدہ 20 صاعا، اور 20 صاع کھجوریں، 1 صاع کئی کلو کی ہوتی ہے، اتنے کلو کھجوریں اس کو زیادہ دے دو، مکان ما رواتہ، کہ تم نے اس کو تھریٹ کیوں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عمر لانو کو کہ تم نے چونکہ تھریٹ کیا ہے نا اس کو، اس لیے تم جاؤ اس کا حق بھی دو اور اس کو 20 صاع کھجوریں زیادہ